الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ پیچھے والی آیت میں دونوں آیات میں جہاں پہ منافقین کا ذکر ہے ہم نے پڑھ لیا کہ منافقین کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے نہیں بلکہ ایک رائے ہونی چاہیے کہ یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں اور کافر ہیں۔ تو یہ جہاں پر ملیں جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے، ہجرت ایک ایسی چیز ہے جو ان کے دلوں کی سچائی کو واضح کرے گی۔ اگر یہ اپنے اپنے قبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور اندرون خانہ اسلام کے خلاف کیا ہیں، متحد ہیں، تو ایسے لوگوں کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چند ایک لوگوں کو استثناء دی ہے، اور اسلام کے جو صلح کے اور دشمنی کے جو اصول ہیں بہت واضح ہیں۔ کسی پہ ظلم زیادتی نہیں ہونے دیتا اسلام، اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچان رکھتا ہے کہ کون دشمن ہیں اور کون تمہارے لیے بے ضرر ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے بارے میں اسلام کی پالیسی بھی بڑی واضح ہے۔ اب پیچھے ہم نے پڑھ لیا منافقین کے بارے میں کہ جہاں پر بھی تم ان کو پالو نا، ان کو قتل کر دو، لیکن آگے فرمایا ایسے لوگ جو جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل چکے ہیں جن کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے، وہ ان کے جا کر حلیف بن گئے، ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے، ان کے ساتھ آپ جنگ نہ کریں جب تک وہ تمہارے جن کے ساتھ تمہارا جو امن معاہدہ ہوا ہے جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ آپ جنگ نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر تمہارے ساتھ جب ان کو جنگ کرنی پڑتی ہے تو ان کے دل بہت تنگ ہوتے ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہی اپنی قوم سے دشمنی لینا چاہتے ہیں، نہ ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، بالکل وہ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ سے جنگ ہوتی ہے نا تو وہ الگ تھلگ رہتے ہیں اور اپنی صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارے دشمنوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ان سے آپ اپنے ہاتھ روک لیں، ان سے آپ اپنے ہاتھ روک لیں۔ ایسے ہی اللہ خالق کائنات جو نا وہ جسے کہتے ہیں کہ نام نہاد کی دشمنی نہیں لینا چاہتا، جو تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تم امن سے رہو۔ فرمایا الا الذین یصلون، سوائے ان لوگوں کے جو مل جاتے ہیں الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، یعنی ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے حلیف بن جاتے ہیں۔ کیسی قوم؟ بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، وہ تمہارے جن کے ساتھ سیز فائر کیا تم نے ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او جاؤکم، یا پھر تمہارے پاس اس صورت میں آتے ہیں کہ حسرت صدورہم، ان کے دل بہت تنگ ہیں، کس بات سے؟ ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے خلاف لڑیں۔ وہ بالکل جو نا وہ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی تمہارے خلاف مسلط کر سکتا تھا کہ یہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کرتے، لیکن وہ الگ تھلگ رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ ہو گئے، تم سے جنگ نہیں کرتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے جنگ بھی نہیں کی، بالکل الگ تھلگ رہے ہیں، تم سے جنگ بھی نہیں کی، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی انہوں نے بھیجا ہے۔ فرمایا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے نہیں بنایا تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی رستہ، ان کے خلاف کوئی جو نا وہ کارروائی کا تمہارے لیے عذر نہیں ہے،
کہ تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو، ان کو پرامن رہتے ہیں تو ان کو پرامن رہنے دو، ان کو جو نا دھکے کے ساتھ اپنا دشمن مت بناؤ۔ چند ایک نام نہاد جو منافق تھے، جو امن کے دعوے کرتے تھے، نام نہاد کے وہ پرامن لوگ بنے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے نا دشمنی کا تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ شامل ہوتے ہیں دشمنی میں، نقصان پہنچانے میں پیچھے نہیں رہتے۔ بظاہر کہتے ہیں ہم بڑے پرامن ہیں، اپنے آپ کو واضح نہیں ہونے دیتے، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے پھر کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ فتنے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ 3 کام نہ کر لیں تو یہ تمہارے پکے دشمن ہیں، ان کو بھی کافر ہی شمار کرو، جہاں پر تمہیں مل جائے ان کو قتل کر دو۔ فرمایا ستجدون آخرین، تم پاؤ گے چند ایک دوسرے لوگوں کو، یریدون جو ارادہ رکھتے ہیں، ان یامنوکم کہ تمہارے ساتھ امن میں رہیں، او ویامنوا قومہم اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب ان کو لٹا دی جاتا ہے نا کسی فتنہ انگیزی کی طرف تو کیا کرتے ہیں؟ ارکسوا فیہا، تو الٹ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ ان کی قوم پرستی ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور پھر اسلام دشمنی میں کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ساتھ مل جاتے ہیں اپنی قوم کے۔ بظاہر وہ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب حالات بن جاتے ہیں پھر تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ نہیں رہتے، یعنی جنگ کے وقت تم سے الگ نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکتے تم سے، لیکن دل کے اندر ارادہ تھا ان کا کہ ہم کیا کریں بھی، تم سے بھی نہ لڑیں اور اپنی قوم سے بھی نہ لڑیں، لیکن حالات جب بنتے ہیں تو کھل کر کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو اگر یہ 3 کام نہیں کرتے، تم سے الگ تلگ نہیں ہوتے، تمہاری طرف صلح کا پیغام نہیں بھیجتے، اور جنگ میں اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، پھر کیا ہے بھائی؟ ان کے ظاہری جو دعوے ہیں نا ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، فخذوہم ان کو پکڑ لو، وقتلوہم ان کو قتل کر دو، حیث ثقفتموہم جہاں پر بھی ان کو پالو، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف تمہارے لیے اللہ نے ایک واضح دلیل بنا دی ہے۔ اور دلیل کیا پیچھے؟ کہ یہ جنگ میں الگ تھلگ نہیں ہوتے، نہ صلح کا پیغام بھیجتے، نہ اپنے ہاتھوں کو روکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہارے پاس ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کے خلاف کہ تم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام کتنا شعور کا مذہب ہے، کہ دوست اور دشمن کو پہچاننے کے اس کے اصول ہیں۔ بظاہر ایسے ہی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں لیتا، بڑے بلکہ باریک بینی کے ساتھ جو ہے نا اپنے دشمن کا تجزیہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کس قدر ہمارے خلاف ہے، کس قدر ہمارے خلاف نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مجبور ہوتے ہیں، جسے ہم نے پڑھ لیے پیچھے، نہ ہم سے مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے تو بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، بھائی ہم تمہارے اس جنا فتنے کا حصہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف کسی بھی کارروائی کا اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اسلام شعور دیتا ہے، اچھے لوگوں کو بھی اچھے دشمنوں کو بھی جانتا ہے اور برے دشمنوں کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے اچھے دشمن کون سے ہیں اور برے دشمن کون سے ہیں، گڈ کون ہے، بیڈ کون ہے، یہ سارے جو نا اصول اسلام نے بتائے ہیں اور اسلام جانتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی قرآن مجید کو جو نا اپنے لیے رہنما بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ دشمنی کن سے کرنی ہے اور دوستی کن سے کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔